بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 14 نومبر جمعرات کا دن ہے، دوسرا وی لاگ ہے۔ آج کچھ اہم خبریں اور تجزیہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد 24 نومبر کو فتح ہوگا۔ یہ پلان لائے عمل، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ بڑا اہم وی لاگ ہوگا۔ تحریک انصاف کے امیدوار چھا گئے، اسٹیبلشمنٹ کے گھر سے جیت کے حکومت کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، اہم اتحادی چھوڑنے پر تیار ہیں۔ بلاول زرداری کی ٹرمپ سے امیدیں کیوں لگ گئیں؟ خان پر توشہ کیس بھی فارغ ہوا، اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تمام کیسز غلط بنائے گئے۔ پنجاب اسمبلی کی آج بڑی اہم ملاقات بھی بشرا بی بی سے، اور بی بی سی نے مریم نواز کو جھوٹا قرار بھی دیا، اور وزیر دفاع اپنا دفاع خود نہ کر سکا، رپورٹ پر مجبور ہوا۔ آئی ایم ایف کے آج کے مذاکرات میں مریم نواز کی سولر واردات بھی پکڑی گئی اور اسے بھی منع کر دیا گیا۔ اور سوابی میں جلسہ آئی ایس ایف کا جو بہت بڑا جلسہ بھی ہوا، تحریک انصاف کی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ۔ لیکن جو کال کا معاملہ سب سے پہلے 24 نومبر دیکھیں، اس میں انشاءاللہ آپ لوگ اگر کامیاب رہے تو جنوری کے مہینے میں خان آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ یہ جو اڈیالہ جیل کی چابی ہے وہ اس وقت عوام کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یہ کیسے ہوگا، میں آپ کو اس کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ اس میں نے بہت سے رہنماؤں کے ساتھ، گراؤنڈ پر جو کام کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کی، اور اس ویلاگ کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچے، یہ حکمت عملی انہیں سمجھ آئے، اور ہو سکتا ہے 10 منٹ نکال کے وہ سن لیں کہ عوام کے لیے، خاص طور پر دیکھیں پنجاب کی عوام کے لیے، خیبر پختونخوا میں ابھی دیکھیں بشرا بی بی نے پنجاب کی اسمبلی کے تمام ایم پی ایز کو بلایا، ایم این ایز بھی شاید ہوں، خان کا پیغام انہوں نے دینا، یہ خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے 24 نومبر کی کال۔ اس سے پہلے عمران خان نے علیمہ خان کے ذریعے دی، اور پنجاب کا اس تحریک میں سب سے اہم کردار تحریک انصاف، قومی اسمبلی، صوبائی کے پی کی اسمبلی، سب اگر ملائیں ایم این ایز، ایم پی اے، تو یہ تقریباً 300 لوگ بنتے ہیں۔ اگر ٹکٹ ہولڈرز کو بھی آپ ملائیں تو یہ تقریباً 2000 کے قریب لوگ بنتے ہیں پورے پاکستان میں۔ آبادی کے حساب سے پنجاب 12 کروڑ ہے، کے پی 4 کروڑ ہے۔ اب تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ جگہ اسلام آباد میں جان بوجھ کر نہیں بتائے گی، حکمت عملی ہے کہ جب یہ بڑا قافلہ بنے تو اس کے بعد فیصلہ اور مذاکرات ہیں کس طرف معاملہ جائے گا۔ کے پی میں اس پر باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے۔ علی امین تمام رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، ذمہ داریاں بانٹ رہا ہے، اور حکومت کے پاس کے پی میں وسائل موجود ہیں، بلا شبہ محدود ہیں، لیکن 24 نومبر کی اس کال میں ان کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ اسلام آباد میں دیکھیں، اگر راستے میں ان کے لیے خندقیں کھودی جائیں، پل توڑے جائیں، راستے بلاک کیے جائیں، شیلنگ کی جائے، یہ لوگ پھر بھی اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی پہنچ کے دکھایا۔ اصل مسئلہ ہے پنجاب کا۔ اب پنجاب میں جب تک اس تحریک کا طاقت سے زور سے ان کی طاقت نظر نہیں آئے گی، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ پنجاب کا اسلام آباد سے فاصلہ بھی ہے، گاڑیوں بسوں کی صورت میں اسلام آباد جائیں، قافلے کی صورت میں جائیں تو راستے میں آپ کو پتہ ہے جی ٹی روڈ کھود دیا جاتا ہے، خندقیں کھود دیں، کنٹینر لگائیں، گاڑیاں روک لیں، آنسو گیس کی شیل ماریں۔ یہ 2 سال 6 مہینے یہی ہوتا رہا، لیکن اب ان کی تربیت اتنی ہو چکی ہے، اور پنجاب میں موبلائزیشن بڑی ضروری ہے۔ حماد اظہر صاحب کو میدان میں اترنا پڑے گا، حکمت عملی بنانی ہوگی، زوم میٹنگز، واٹس ایپ گروپس میں ضرور کام کریں، لیکن گراؤنڈ میں انہیں آنا پڑے گا۔ اور میرے خیال میں پنجاب کی قیادت اگر شیخ وقاص اکرم یا سلمان اکرم راجہ خود کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عوام میں کو بھی حلقے میں ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہو، لوگوں کو جگانا ہوگا، جیسے آپ نے دیکھا پنڈی اسلام آباد میں۔ اب پنجاب کے جو رہنما ہیں ان پر یہ بڑا انحصار ہے، انہوں نے قربانیاں بھی دیں، مخلص لوگ بھی ہیں، لیکن ان سب سے قرآن پاک پر حلف لینا ہوگا، بدنیتی نہ تاکہ کرے، کوئی حکمت عملی پر چلے جو بنائی جائے۔ اب اس میں دیکھیں کے پی کی حکومت، جس طرح تبلیغی جماعت کے اجتماع میں آپ دیکھیں بستی آباد کی جاتی ہے، ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، انہیں صوابی کے قریب یہ بستی بنانی پڑے گی۔ لوگ اپنے گھر کا سامان لائیں، تکیہ، رضائی، کمبل جو چاہیے، اس کے لیے 24 تاریخ کا انہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، کم از کم 18-19 تاریخ سے پنجاب سے انہیں نکلنا ہوگا، صوابی کی اس بستی تک پہنچنا ہوگا، کیونکہ 24 کو اگر یہ نکلے تو کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز، یہ اپنے ساتھ 300 بندے بھی لائیں، ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، تو بڑے آسانی سے لوگ 1 لاکھ بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے، اس پہ ابھی میئر شرافت علی نے صوابی جلسے میں جو وہ ریلی لے کر گیا، حکمت عملی اس نے کیا بنائی، 30 گاڑیوں میں 127 لوگ تھے، اور 20 لاکھ روپے کا اس کا خرچہ ہوا، ایک گاڑی کر کے اس نے بھیجی، اور انہوں نے کوئی جھنڈے، کوئی پینافلیکس راستے میں نہیں لگائے، بڑے آرام سے عام لوگوں کی طرح وہ پہنچ گئے۔ کے پی پہنچ کے پھر انہوں نے وہاں نمبر پلیٹس قیدی نمبر 804 کی لگائیں، پینافلیکس بھی لگائے، جھنڈے بھی لگائے، اور پھر اپنی گاڑیوں پر انہوں نے جو بھی آپ کو پتہ ہے جلسے کے لوازمات ہیں۔ اب ان تمام رہنماؤں کو یہی کرنا ہوگا۔ اب یہ سارے لوگ دیکھیں، پنجاب اسمبلی کے ممبران اگر یہ سارے لوگ لے کر پہنچ جائیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پنڈی اسلام آباد کی عوام میں کے ساتھ نکل آئے گی، اسے یہ نہیں روک سکیں گے۔ یہ مقامی لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل بھی نہیں ہے، سفر کے لیے 1 گھنٹے کا سفر ہے، رکاوٹیں جتنی مرضی لگائے، زیادہ 3-4 گھنٹے لگ جائے، پھر بھی یہ پہنچ جائیں گے۔ اور یہ پنڈی میں لوگ کامیاب شو کر چکے ہیں، اسلام آباد میں بھی ڈی چوک میں کر چکے ہیں، ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے۔ اب اصل معاملہ آتا ہے خرچ کا۔ یہ دیکھیں 20 لاکھ روپے ہر ایم این اے، ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کے لیے، یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ ماضی میں بہت سے لوگ حکومتوں کا حصہ رہے، وزارتوں میں رہے، مالی بھی ان کی
تگڑے وسائل ہیں، فروری کے الیکشن میں ان کا خرچہ بھی بچ گیا، بلا شبہ کچھ لوگوں کا کاروبار تباہ ہوئے ہیں، مسائل ہیں، لیکن میرے خیال میں 20-25 لاکھ کا یہ خرچہ برداشت کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو نہیں کر سکتے اس کے لیے پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر ایک فنڈ بنانا ہوگا، سوشل میڈیا پہ تشہیر کریں تاکہ اوورسیز پاکستانی جو اس فائنل کال کے منتظر ہیں، خود شرکت نہیں کر سکتے، وہ کم از کم $100 £100 €100 میں بھیج کر مدد کریں. سلمان اکرم راجہ نے 4 لاکھ لوگوں کی بات کی تھی نا کہ 4 لاکھ لوگ نکلیں تو ہم یہ سارا معاملہ حل کریں گے. یہ کوئی ٹارگٹ مشکل نہیں ہے، فنڈنگ بھی مل سکتی ہے، اور اس کی فنڈنگ کی باقاعدہ آڈٹ کروائیں، بعد میں دکھا دیں عوام کو. 4-5 لاکھ لوگ پہنچ کے سوابی میں، تو پھر یہ اسلام آباد کی طرف آئے تو یقین کریں سارا معاملہ ختم. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. قافلے کی صورت میں نکلیں. اب جہاں کھانے پینے کا مسئلہ بھی آتا ہے، دیکھیں ویسے تو الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں مرتا پاکستان میں، لوگ کھانا فراہم کرتے ہیں. پھر پنڈی اسلام آباد کے لوگ ویسے بھی پہلے بھی کرتے رہے، ابھی بھی کر دیں گے، اور پہلے بھی انہوں نے دروازے کھولے تھے، اس میں بھی انشاءاللہ وہ لوگ مدد کریں گے. پھر فنڈنگ بھی مل جائے گی، پینافلیکس، ہورڈنگ بورڈ، یہ اتنا زیادہ خرچہ ان کو اتنا وہ بھی نہیں چاہیے. تحریک انصاف کے پی کے قافلے پہنچنے کے بعد بڑے آرام سے ان کا اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نیک نیتی، وفاداری اور دلیری کے ساتھ حکمت عملی پہ چلیں تو یقین کریں جانی مالی قربانی تو ہے اس میں، لیکن پاکستان کی قوم اس لیڈرشپ کو دیکھ کر نکلے گی. یہ لوگ سارے موجود ہوں گے، عوام بھی فائنل کال کہہ رہی ہے، اب ان کو بھی بڑا امتحان ہے، اور یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے. قرآن کی سورہ نساء کی آیت پوری کریں گے، پرامن احتجاج عوام کا حق ہے. اور یہ لوگ دیکھیں خان کے لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں نکلیں گے، یہ جو سیاستدان ہیں یہ اپنی سیاست کے لیے بھی نکلیں گے. ان کا اگلا ووٹ بینک جو 20 سال کا تیار ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. جو تحریک انصاف کے اوپر آج انویسٹمنٹ کرے گا وہ آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. آج 12 سال کا بچہ 6 سال بعد 18 سال کا ہو جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گلی محلوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، میں وہ ڈیرہ غازی خان میں زرتاج گل کی دیکھ رہا تھا ویڈیو، چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہر جگہ آپ کو پتہ ہی ہے، ٹک ٹاک دیکھ لیں بھرا ہوا ہے. خان کا نظریہ قوم کی رگوں میں دوڑ ہے. اگلا سارا دور عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے گھر سے تحریک انصاف ابھی جیت کے دکھا دیا انہوں نے، یہ بہت بڑی دلیل ہے. تفصیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا معاملہ کیا ہے، لیکن آپ لوگوں کی اس تحریک سے خان کی رہائی ممکن ہوگی. یہ جو چابی یا ڈیالہ کی میں پہلے بھی کہہ چکا عوام کے ہاتھ میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ بھی جب عوام کے احتجاج دیکھیں تو اس کا باپ بھی مجبور ہوگا کہ وہ بات کرے. تو یہ جو کیسز خان پہ بنے ہوئے سارے کمزور کیسز ہیں، بہانہ ہے وقت حاصل کرنے کا. آج دیکھ لیں 1 سال کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کا پروسیکیوٹر خود کہہ رہا ہے کہ ٹھیک طریقے سے ہم نے کیس نہیں چلائے، فیصلے ٹھیک نہیں ہوئے، احتساب عدالت کو دوبارہ بھیج دیں، دوبارہ وہ فیصلہ کریں. یہ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے. حالانکہ انہی کیسز پر انہوں نے 12 گھنٹے سماعت کی، اور 22 دن کے اندر جج بشیر سے انہوں نے ملزمان کے بغیر ریکارڈ کیے بیان 14 سال کی سزا دی. آج نیب کا پروسیکیوٹر خود کہہ رہا ہے کہ ٹھیک طرح سے کیس نہیں چلے، بھیجیں احتساب عدالت کو دوبارہ. 9 مئی کا معاملہ بھی ایسا ہے. سپریم کورٹ وہاں شیخ امتیاز کی ضمانت دینے کے بعد 95% لوگ ویسے ہی رہا ہو گئے. تو اب عوام کا ایک جھٹکا یہ سارے معاملات درست کر سکتا ہے، اور حالات ان کے لیے بڑے ٹائٹ ہیں. اسٹوڈنٹس طلباء جو ہیں وہ اس کمپین میں اس کرپٹ بدبودار نظام سے جان چھڑانے کے لیے انہیں بھی بڑی محنت کرنی ہوگی. ورنہ دیکھیں 2 سال 6 مہینے گزر گئے ہیں، پیپلز پارٹی نے 11 سال ایسے گزارے، اور مشرف کے دور میں 8 سال بھی گزرے، آپ جانتے ہیں. اسی طرح مارشل لا میں زندگی گزارنی ہے آپ نے، اور فائنل کال ہی کرتے رہیں گے. اور یہ کال تو دیکھیں خان کی کال ہے، یہ کسی رہنما کی نہیں ہے. اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے، کوئی راستے سے ہٹتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز سے. پرامن انداز میں اگر اپنے جمہوری حق کے لیے نکلیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور ویسے بھی دیکھیں پاکستان کے لوگ اکثریت میں 24 کروڑ لوگ ہیں. آپ پاکستان کی عوام خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس کا تو دیکھیں میں آپ کو ثبوت اور دلیل دیتا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے گھر سے جو جیتے کنٹونمنٹ بورڈ سے ضمنی ضلعی انتخابات تھے، پنجاب میں پنڈی میں، چکلالہ میں اور سیالکوٹ میں، پھر کراچی کی 10 حلقوں میں. تو یہ بات یاد رکھیں، کنٹونمنٹ کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں حاضر سروس فوجی رہتے ہیں، ریٹائرڈ فوجی رہتے ہیں، سویلین آبادی بھی ہوتی ہے، اس میں دکاندار ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی اور بنیادی سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں. تو بعض اوقات تو سفارتکار بھی یہاں رہتے ہیں، جو فوجی مشن پہ آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں. تو یہ بڑے اہم علاقے ہیں. یہاں پر جو اثر و رسوخ ہے وہ فوجی اثر و رسوخ ہے. یہاں پر دیکھیں 2 اضلاع میں جو ابھی انتخابات پنجاب میں، اس میں پنڈی اور واہ کینٹ، 3 وارڈز میں 1,80,000 کے قریب ووٹرز تھے، اور اس میں دیکھیں بڑے آرام سے تحریک انصاف الیکشن جیت گئی. نوشہرہ کے کنٹونمنٹ بورڈ میں دیکھیں کے پی میں، وہاں ضمنی الیکشن میں وہاں بھی تحریک انصاف کا امیدوار وہ فائق خان اس کا نام ہے شاید، وہ جیت گیا. رسالپور کینٹ میں دیکھیں تو یہ تحریک انصاف کی جیت اس فسطائیت اور ظلم کے دور میں ان علاقوں میں بلدیاتی انتخابات میں، یاد رکھیں ان انتخابات میں گلی محلے کے انتخابات ہیں، یہ عام آدمی کی سوچ ہے، اور یہاں جیت کے انہوں نے ظاہر ہے ایک بہت بڑا میریکل ہے. اب یہی سوچ اس وقت دیکھیں اداروں کے اندر بھی ہے، افسران کے اندر بھی ہے. خان یہی بات کہتا تھا، اس کا نتیجہ 2 مہینے سے کمانڈر کانفرنس نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں سوالات پوچھے جائیں گے. جنرل فیض کا معاملہ پوچھا جا سکتا ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا معاملہ آئے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد معاملات کیا ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر جو عمران خان کی 24 نومبر کی کال ہے. اور خان نے دیکھے بڑی سوچ سمجھ کر کیلکولیٹڈ کال دی ہے. کور کمانڈر کانفرنس اگر سے پہلے ہوتی ہے
تو پھر یہ ضرور چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ عوام کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے. فری ہینڈ دینا ہے, طاقت سے دبانا ہے, ان کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں. جو 2 سال 6 مہینے سے ہو رہے ہیں, سب لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں 1950 سے 80 تک آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں کہ ہندوستان چین کے معاملات ہوں, افغانستان کے معاملات ہوں, یہ فوج کا امریکہ کے ساتھ بڑا اہم تعلقات ہے. IMF کے یہ دباؤ اس میں بھی بالواسطہ اثر انہیں پہ پڑتا ہے, اور چین کے ساتھ ان کے سی پیک وغیرہ کے بھی تعلقات ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی فوجی امداد میں کمی کی تھی, اور یہ امداد تھوڑی نہیں ہے, اربوں ڈالر کی فوجی امداد اب تک مل چکی ہے, جس میں F-16 کے جہاز تک شامل ہیں. فوجی افسران کی تربیت ہوتی ہے کینسس میں, فورٹ لیول میں, وہاں امریکہ میں مشترکہ مشقیں ہوتی ہیں, انٹیلیجنس آپریشن ہے, ڈرون آپریشن ہے, بہت کچھ ہے اس میں. تو یہ امریکہ کی آپ کو پتہ ہے وہ سینٹا کام خاص طور پر جو مائیکل کرالا ہے اس کے تعلقات, اس کی بات چیت بڑی ہے, وہ اس کا ایک چکر لگنا ہے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. وہ چکر تبھی لگے جب آپ لوگ کھڑے ہوں گے. اب یہاں پر جو حکومتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جو سویلین حکومتیں ان کی پالیسیز بڑی اہم ہوتی ہیں. عمران خان کے ساتھ تو ظاہر ہے امریکہ برطانیہ کے معاملات میں باجوہ کا یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا. حالانکہ خود یہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے چاہے بچوں کی تعلیم ہو, کاروبار ہو, یہ ہمیشہ امریکہ برطانیہ کینیڈا ہی جاتے ہیں, چین کبھی نہیں جاتے. حالانکہ چین کے ساتھ دعوے بڑے ہیں کہ بڑے تعلقات ہیں, شہد سے میٹھی, ہمالیہ سے اونچی, لیکن امریکہ اور برطانیہ کینیڈا میں یہ اکثریت ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد یہ معاملہ اہم ہوگا, کور کمانڈر کانفرنس میں ساری باتیں ڈسکس ہوں گی, اس لیے عوام کے لیے نکلنا 24 نومبر کو بڑا اہم ہے. اب بات کرتے ہیں لندن پلان 2, جو نواز شریف کی پوری کوشش وہاں بناؤں بیٹھ کے, جسے اوورسیز پاکستانی تباہ کر رہے ہیں, اور وزیر دفاع جو اپنا دفاع نہیں کر سکا وہ وہاں منتیں کر رہا ہے پولیس کی کہ دیکھیں جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا, اور انہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے کہ جی فتح ہم نے پاکستان میں حاصل کی, آپ بھی یہاں پہ ہماری مدد کریں. اور بھائی آپ کے پاس ساری مشینری, قاضی کی عدالتیں, 13 ادارے, نیب, پنجاب پولیس, گلو بٹ, سارے, یہاں آپ کو 4 گالیاں پڑی ہیں اور آپ غصہ کر گئے. وہاں پنجاب میں آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو لوگوں کو مارتے رہے, اب وہاں پولیس کے سامنے آج سر جھکا کر رپورٹ درج کروا رہے ہیں. پاکستان ہوتا تو گھر کے اندر گھس گئے ہوتے اب تک. کہہ رہے ہیں جی قاتلانہ حملہ کیا, میرے دھمکی دی اور یہ معاملہ ہوا. اب دیکھیں برطانیہ انصاف قانون میں بڑا آ گیا, 6 مہینے سے زیادہ سزا ہوتی بھی نہیں اگر وہ بندہ پکڑا بھی جائے, کیونکہ اس نے یہی کہا نا یہاں ہو سکتا ہے کوئی چاقو مار دے. اور وہ دیکھیں غلطی کیا دنیا میں ہوا ہی, امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں, جان ایف کینیڈی کو دیکھیں, رابرٹ کینیڈی کو, رونلڈ ریگن ہے, مارگریٹ تھیچر ہے, جو کاکس کے ساتھ ہوا, اولاف پل کے ساتھ سویڈن میں ہوا, اینڈریوس پاپا نیدرو کے ساتھ ہوا, یونان کا وزیر اعظم تھا. تو یہ سارے باقاعدہ حملے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کمپین میں بھی آپ کے سامنے 2 دفعہ حملہ ہوا, اور وہ اسی ملک کے شہری تھے. سیاستدانوں کو گالی گلوچ کا یہ معاملہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ تو برطانوی وزیر اعظم کو پڑھتی نہیں, کا بورس جانسن کو پڑھتی نہیں, ڈیوڈ کیمرن کو پڑھتی نہیں. تو ان سے کیا انہوں نے بگاڑ لیا ان لوگوں کو, زیادہ 6 مہینے کی سزا ہے اس پہ, اور لوگ تو کھل کے دیتے ہیں وہاں, انہوں نے پھانسی تو نہیں لگانی. وہ یا تو لوگوں کے گھروں میں گھس کے بیوی بچوں کو اٹھا لیں, اس طرح بھی وہ نہیں کرے, وہ قانون کے مطابق جو سزا ہوگی وہی ملے گی. یہ خواجہ صاحب کبھی سیالکوٹ تو جائیں اکیلے, ان کو لگ پتہ جائے. پبلک آرڈر ایکٹ ہے برطانیہ میں, وہاں تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں. ابھی رشی سونک کے ساتھ جو ہوا میں دیکھ رہا تھا. تو عوام کے مخالف وہ کام کریں تو لوگ انہیں گندی گالیاں دیتے ہیں. اور امریکہ برطانیہ میں تو ہسٹری ہے ان کی ایک پوری. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ گزرے ہیں جنہوں نے ماضی میں اپنی عوام کے ساتھ غلط کام کیے, چاہے وہ افریقہ کے ہوں, تو لوگ پھر احتجاج کرتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے پرامن انداز سے کرنا چاہیے. لوگوں کو غصہ ہے, غم ہے, آپ کو پتہ ان کے گھر والوں کے ساتھ وہاں تشدد ہوا, وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں, وہ اپنا غصہ اظہار کرتے ہیں. تو یہ اب اس میں غصے میں اب آپ کو پتہ اگر پنجاب میں ان کو ڈھونڈتے پھریں گے, ان کی پوری کوشش ہے پولیس نے بتا دے بندہ کون ہے پھر وہاں, لیکن وہ ایسا ہوگا نہیں. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ بلاول زرداری نے بھی آج بیانات دیے, علیحدہ ہونے کی ان سے کوشش کر رہے ہیں, اچھا بچہ بننے کی, وہ بھی امریکہ کے سامنے. اسے پتہ ہے انٹرنیٹ پہ وہاں پابندی لگی, VPN لگا اور ٹویٹر بند ہوا ہے. بلاول یہ واردات اس لیے کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کی سوشل میڈیا پہ, اور یہ اوپر سے اچھل کے کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑے تعلقات ہیں. جی میری امی کے بھائی کے چچا کی بیوی کے سوتیلے بھائی کے دوست کے ساتھ 1990 میں محترمہ نے کھانا کھایا تھا. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ ان کا قریبی رشتہ دار ہے. ٹرمپ کے داماد اور بیوی کو جانتا ہوں, اتنا جانتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستانی امریکہ میں, ہو سکتا ہے ہم بھی جانتے ہیں اسے اتنا. اب یہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے کہ دیکھیں آپ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہمیں خطرہ کوئی نہیں. پالیسی ہے سوشل میڈیا کی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بنائی ہے, وہ اس کا نام لگے گا سب سے پہلے پابندی میں یہ بھی شامل ہے, کیونکہ یہ وارننگ دیتا رہا. آپ کو یاد ہوگا یہ کہتا ہے میں اس میں شامل نہیں ہوں ساری واردات میں. یہ 26ویں ترمیم پہ اس کی جو تقریر ہے وہ انہوں نے دکھانی ہے وہاں, کہ یہ کیا کہہ رہا تھا, بروٹ فورس استعمال کروں گا, جس طرح مریم نواز کہتی رہی میں روتھلیس قسم کی چیف منسٹر بنوں گی. تو جس طرح انہوں نے وارداتیں کی, لوگوں کو اغوا کیا, لوگوں کے گھروں سے بچے اٹھائے, بزرگوں کو مارا, یہ تشدد کروائے, یہ سندھ میں ابھی جو آپ کے سامنے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا, یہ تباہی بربادی کی پوری ایک چارج شیٹ وہاں جمع ہوگی. بلاول صاحب گھبرائے نا, لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں.
تو یہ نورا کشتی کرتے رہیں، لوگوں کو بیانات دیتے رہیں امریکہ میں تاکہ فیس سیونگ ملے، لیکن وہاں پاکستانی پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کا اب یہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہاں سے، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کے لوگوں کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اور یہ 24 نومبر کی کال ہے، اس پہ تیاری کریں، اس وی لاگ کو 2 دفعہ سن لیں شروع میں، اور تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ برائے مہربانی اسے اپنی قیادت تک ضرور پہنچائیں۔ مشورہ ہی دے سکتے ہیں ہم لوگ، باقی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔